نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی۔ السلام علیکم ناظرین، مرزا غالب کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کی غزلیات کا سلسلہ بھی جب کہ شروع ہو چکا ہے، تو علامہ اقبال کی دوسری غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ چنانچہ یہ مکمل غزل ایک ہی نشست میں آپ کے سامنے مکمل تشریح کے ساتھ پیش کی جائے گی، اس لیے احباب سے یہ التماس ہوگی کہ بے شک اس کو آخر تک دیکھ کر آپ پوری غزل جو ہے ایک ہی نشست میں سن سکتے ہیں۔ تو آئیں بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ غزل کا مسئلہ ہے: نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی۔ اقبال کہتے ہیں اپنے محبوب سے کہ بے شک نہ آتے، ہمیں اس میں کوئی جھگڑا نہ تھا۔ تکرار، جھگڑا یعنی آگے سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ ٹھیک ہے، محبوب لوگ جو ہوتے ہیں نہیں آیا کرتے، یہ تو ان کی ایک روایت ہے، مگر وعدہ کرتے ہوئے اور کیا تھی۔ مگر کاش کے آنے کا وعدہ تو کر لیا ہوتا، اس سے میرے دل کو ایک جھوٹی تسلی تو ہو جاتی۔ اس میں ایسی کون سی آر کا پہلو تھا کہ آپ نے جو ہے وہ وعدہ تک نہ کیا۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے: تمہارے پیامی نے سب راز کھولا، خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی۔ اس میں پہلے مصرے میں جو لفظ پیامی ہے، اس پر آپ سٹریس کریں۔ سٹریس کا مفہوم میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ کسی لفظ کو زور دے کر پڑھنا، اس سے جو ہوتا ہے وہ معنی میں تبدیلی آتی ہے۔ تو آپ نے یہاں جو ہے وہ پیامی پر سٹریس کرنی ہے، اس کو زور دے کر پڑھنا ہے۔ تمہارے پیامی نے سب راز کھولا۔ اقبال سے شکوہ کیا اقبال کے محبوب نے کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا، جو راز عشق جو تھا وہی بھری بزم میں جو ہے وہ فاش ہو گیا میرا، یہ آپ نے کیا کیا، کیا غضب ہوا۔ تو اس پر اقبال نے کہا کہ تمہارے پیامی نے سب راز کھولا، کہ اے میرے محبوب، یہ خطا مجھ سے نہیں سرزد ہوئی، یہ عمل میں نے نہیں کیا، میں نے تو ہمیشہ آپ کے راز کو راز رکھا، لیکن تمہارا پیامی یعنی جس کو تم نے میری طرف بھیجا پیغام دے کر، اس کا ہی جو ہے حوصلہ جو تھا وہ اتنا نہ تھا کہ وہ تمہارے پیام کو جو ہے وہ ہضم کر سکتا، اس کی لاج رکھ سکتا۔ اس نے آ کر جو ہے بڑی بزم میں جو ہے آپ کا راز جو ہے وہ فاش کر دیا، ورنہ خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی۔ بڑے خوبصورت لفظ استعمال کیے ہیں اقبال ہے، بندے اپنے آپ کو کہا، سرکار اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہا کہ اس میں پھر حضرت والا، اس میں میری کیا خطا ہے، یہ تو تمہارا جو پیامی ہے وہی اتنا کم حوصلہ نکلا کہ آپ کے راز کو راز نہ رکھ سکا۔ اس کے بعد تیسرا شعر ہے: بھری بزم میں اپنے عاشق کو تاڑا۔ یہ جو لفظ تاڑا ہے، یاد رکھیے گا، اس کا مفہوم اردو کے اندر کسی حد تک جو ہے وہ گھورا سے جو ہے آپ جو سمجھیں کہ ادا کر سکتے ہیں۔ لفظ تاڑا بھی جو ہے اردو کا ہی لفظ ہے، تبھی اس غزل میں موجود ہے، لیکن باہر کیف یہ بہت کم مستعمل ہے ہمارے ہاں، لیکن پنجابی میں یہ لفظ جو ہے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور گھورا اور تاڑا ان دونوں میں فرق بھی ہے۔ گھورنا جو ہوتا ہے اس میں کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی تنبیہ کا پہلو نہیں ہوتا، اس میں ممکن ہے کہ آپ کی ہوس کا ایک پہلو ہو، آپ اس لیے کسی کو گھور رہے ہوں، لیکن تاڑا کا لفظ یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، اس میں تنبیہ کرنے کا پہلو ہوتا ہے۔ یعنی آپ اگر کسی کو آنکھوں سے گھورتے ہیں اور ساتھ میں جو کہیں کہ تاڑتے ہیں، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کوئی تنبیہ کر رہے ہیں، کوئی انتباہ کر رہے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ تو اقبال کہتا ہے کہ بھری بزم میں اپنے عاشق کو تاڑا۔ ہوا یہ کہ محفل تھی، تو اس میں اب یہ اپنے عاشق سے مراد اقبال اپنے آپ کو بھی لے سکتے ہیں اور کسی اور کو بھی لے سکتے ہیں۔ اس سے مفہوم جو شعر کا ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آگے اقبال دراصل جو ہے اپنے محبوب کی آنکھ کی جو ہے وہ تعریف کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس میں چاہے وہ اپنے آپ کو عاشق کی جگہ رکھ لیں یا کسی اور کو رکھ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں آتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھری بزم میں اپنے عاشق کو تاڑا، یعنی عاشق سے کوئی ایسی خطا سرزد ہوئی ہے، ممکن ہے کہ وہ گفتگو کرتے ہوئے اس کے راز کو فاش کرنے پر تل آیا ہو، کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ جو اس کو جو سمجھے کہ بری لگی، تو اس پر اس محبوب نے کیا کیا کہ بھری بزم کے اندر بجائے اس کے کہ اس کو الفاظ میں تنبیہ کی جاتی، ظاہر ہے اگر الفاظ میں تنبیہ کی جاتی تو اس سے تو پھر راز بالکل ہی راز نہ رہتا، تو آنکھوں کے اشارے سے
उसको तनबीह की, ताड़ना आंखों से इशारा करके किसी को तनबीह करना, ये पूरे लफ्ज़ इसमें हर लफ्ज़ शामिल होगा इसके मानी में, याद रखिएगा। तेरी आंख मस्ती में होशियार क्या थी। तो ये है वो महबूब की तारीफ़ का पहलू कि ए महबूब कि तेरी आंख बज़ाहिर मस्त थी। अब ज़ाहिर है मस्त होने का मतलब ये होता है कि वो पूरा उसको होश न रहे, लेकिन मस्ती में भी होशियारी का ये आलिम था कि तूने अपने आशिक को जब राह रात से हटते हुए देखा तो भरी बद्म में जो है आंखों ही आंखों में उसको ताड़ दिया, आंखों ही आंखों में जो है उसको घूर कर उसको तनबीह कर दी। उसके बाद अगला शेर है, तअम्मुल तो था उनको आने में कासद, मगर ये बता तर्ज इनकार क्या थी। क्या खूबसूरत शेर है। इकबाल है। इकबाल के पास कासिद आया, इकबाल ने भेजा था वसल की ख्वाहिश का इजहार करके कासिद को। कासिद ने इकबाल के महबूब को जाकर इकबाल की ख्वाहिश वसल से आगाह किया, लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा कि इकबाल होंगे अपनी जगह, लेकिन अभी मेरे वसल के काबिल नहीं। चुनांचे कासिद ने हूबहू आकर वो पैगाम जो था वो इकबाल तक पहुंचा दिया। इस पर इकबाल जो था वो तड़प उठा और तड़प के कहा कि तअम्मुल तो था उनको आने में कासिद, ठीक है उनको आने में, मेरी महफिल में आने में, मुझे वसल से नवाजने में कलाम था, तअम्मुल था, कलाम था, इतराज़ था, सोच विचार में महव थे, मगर ये बता तर्ज इनकार क्या थी। मगर ज़रा ये तो बता कि किस तरह से उन्होंने इनकार किया। तो ये जो है ना, मगर ये बता तर्ज इनकार, कि तर्ज इनकार, अब ये इकबाल क्यों जानना चाहते हैं, इसके बहुत से पहलू हो सकते हैं। इसमें वो नाज भी देखना चाहते हैं कि किस तरह उसने इनकार किया। इसमें वो इनकार का पहलू भी शायद इकबाल समझना चाहते हैं कि क्या मुकम्मल तौर पर इनकार किया, कुल्ली तौर पर इनकार किया, या कि जुज़वी तौर पर इनकार किया। तो इनकार की यूँ समझ ली कि कैफियत और कमियत, हर दो तरह से वो इनकार को जो है वो तर्ज इनकार के पर्दे में जांचना चाहते हैं। उसके बाद अगला शेर है, खिंचे खुद ब खुद जानब तूर मूसा, कशिश तेरी ए शौक़ दीदार क्या थी। इस शेर में याद रखिएगा दूसरे मिसरे में सारा जोर जो है वो शौक़ दीदार पर है। इकबाल इस शेर के ज़रिए असल में बताना ये चाहते हैं कि ये जो दीदार का शौक़ होता है ये कितना बड़ा शौक़ होता है, और कितना यूँ समझें कि इंसान को बेबस कर देने वाला शौक़ होता है। कि इंसान जब किसी के दीदार के शौक़ में मुब्तला होता है तो फिर उसको कुछ खबर नहीं रहती कि मेरा क्या अंजाम होने वाला है, मुझे इस रास्ते में किन मसाइब से जो है वो सामना करना पड़ सकता है। आशिक जब शौक़ दीदार का ग़ुलाम हो जाए, उसकी आँख जब महबूब के जमाल की तमन्ना करने लगे, उसके लिए बेताब हो जाए, तो फिर आशिक जो है उसको कुछ अपने आप पर इख्तियार नहीं रहता। ये चीज़ बताना चाहते हैं, और ये चीज़ बताने के लिए इकबाल ने सहारा लिया है मशहूर तलमीह का। वो तलमीह कौन सी, कि मूसा जो थे वो तलब दीदार में तूर पे पहुँचे और कहा कि रब्बी अरीनी, अल्लाह मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। तो अब ज़रा शेर को देखें कि खिंचे खुद ब खुद जानब तूर मूसा, कि मूसा बे इख्तियार जो है वो तूर की तरफ चले गए। कशिश तेरी ए शौक़ दीदार क्या थी, ए शौक़ दीदार तुझ में क्या कशिश थी। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बुनियादी तौर पर इकबाल इस शेर में शौक़ दीदार में जो एक कशिश होती है, आशिक के अंदर जब तलब दीदार बेदार हो जाती है तो वो कितना बेबस हो जाता है, उसको अपने कदमों पर, अपनी चाल पर इख्तियार नहीं रहता, उसके कदम खुद ब खुद जो है वो महबूब की तरफ जो है उठने लगते हैं। ये चीज़ बताना चाहते हैं। उसके बाद आखिरी शेर है जो कि इस गज़ल का मक़ता भी है, कहीं ज़िक्र रहता है इकबाल तेरा, फसूं था कोई तेरी गुफ्तार क्या थी। तो इसमें इकबाल ने एक गुना अपनी ताल्ली, अपनी शायराना ताल्ली जो है उसका जिक्र किया कि कहीं ज़िक्र रहता है इकबाल, कि इकबाल अब कोई ऐसी एक ख़ास जगह है कि जहाँ तेरा जिक्र रहता है। वो ख़ास जगह कौन सी है, वो महफ़िल महबूब है, कि जिसमें अपने ज़िक्र के लिए लोग जो है वो तरसते हैं। गालिब का वो मशहूर शेर कि गर्च है किस किस बुराई से वले बाई हमा,
ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں، یعنی غالب نے کہا کہ مجھ سے میرا ذکر بہتر ہے کہ جو اس محفل میں ہے. یعنی کہ کتنی تمنا ہوتی ہے کسی بھی عاشق کو کہ اگر وہ محبوب کی محفل میں خود رسائی حاصل نہ کر سکے تو اس کا ذکر جو ہے اس محفل میں ہوتا رہے. تو بات کہتے ہیں کہیں ذکر رہتا ہے اقبال تیرا. اب اس میں دیکھیں لفظ ہوتا اور رہتا میں بھی فرق ہے. اگر یہاں ہوتا کہیں ذکر ہوتا ہے اقبال تیرا تو اس میں کیجولیٹی، یعنی اس میں پھر کیجولیزم تھا، یعنی کبھی ہوا کبھی نہ ہوا. لیکن رہتا ہے اس میں تکرار ہے کہ بار بار ہوتا ہے. فسوں تھا کوئی تیری گفتار کیا تھی، کہ تیری گفتار کوئی فسوں تھا یا کہ آخر کیا چیز تھی. فسوں تھا کوئی تیری گفتار کیا تھی. یہ جو ہے نا فسوں تھا کوئی، آپ اس سے شروع میں تیری گفتار کو رکھ کر دیکھیں، یعنی کہ یہ فسوں گفتار ہی کو جو ہے وہ کہا گیا ہے. یعنی تیری گفتار کیا کوئی فسوں تھی، فسوں تھا کوئی تیری گفتار کیا تھی، یا تیری گفتار کیا تھی. یعنی تیری گفتار میں، تیری گفتگو میں، تیرے اشعار میں، تیرے کلام میں آخر ایسا کون سا جادوئی اثر تھا کہ جس کی وجہ سے آج بھی جو ہے ہر محفل میں تیرا ذکر ہوتا ہے. اور کاش کوئی اقبال کے مزار پر جا کر یہ شعر پڑھے اب کہ کہیں ذکر رہتا ہے اقبال تیرا. اقبال اب کہیں نہیں، اب ہر جگہ تیرا ذکر رہتا ہے، چاہے ہندوستان ہو، پاکستان ہو، ترکی ہو، یورپ ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، دنیا کا کوئی ملک ہو جہاں اردو جاننے والے موجود ہیں. اے اقبال تیرے کلام کا، تیرے شعر کا اور تیرا ذکر جو ہے ہوتا ہی رہتا ہے. تو ناظرین آج یہ دوسری غزل ہو گئی. امید ہے کہ میری اس گفتگو سے کسی نہ کسی حد تک اس غزل کی تفہیم میں آپ کو مدد ملی ہوگی. میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ میری جو تشریح ہے یہ حرف آخر ہے، بلکہ میں تو اس بات کا برملا اقرار کرتا ہوں کہ میں بڑا بے علم آدمی ہوں. اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے اپنی ناپختہ سی سوچ میں، ناپختہ سے علم کے ساتھ کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں. لہٰذا اگر کسی کا بھلا فائدہ ہو تو دعا دے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو کمنٹس کے اندر جو ہے وہ میری بھی اصلاح کر دے، اور احباب کا بھی اس سے جو ہے وہ فائدہ ہو جائے. اسی کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے ہمارا اجازت کا طالب. اللہ حافظ.